5 عورتوں کو موت کے وقت تکلیف نہیں ہوگی۔ ایسی 5 عورتیں جن کو موت کے وقت تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں ہوگی، وہ خوش نصیب 5 عورتیں۔ وہ خوش نصیب 5 عورتیں کون کون سی ہیں، اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو بہنوں اور بیٹیوں کو باپ کی وراثت میں حق نہ دینے والے افراد کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ ان کے بارے میں کس طرح کا سخت عذاب تیار کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 عورتوں کو مرتے وقت تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ 5 عورتیں کون کون سی ہیں، جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ نزاع کے وقت مسلمانوں کو جو تکلیف ہوتی ہے، اس پر اللہ رب العزت کی جانب سے نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں روایت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے آئے، اس حالت میں کہ ان کے پاس ان کا کوئی قریب رشتہ دار موت کی سختی میں مبتلا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاہدہ فرما کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اپنے رشتہ دار کے لیے غمگین نہ ہوں، اس کے لیے کہ یہ اس کی نیکیاں ہیں۔ نیز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی تکلیف میں نے دیکھی، اب میں کسی مسلمان میت کی حالت نزاع کی تکلیف کو اس کے حق میں برابر نہیں سمجھتی۔ بس مذکورہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نزاع کے وقت ہونے والی سختی مرنے والے کی بدعمالیوں کا ہرگز نتیجہ نہیں ہوتی۔ مسلمان کے حق میں اس پر اجر و ثواب اور گناہوں کی معافی کی ہی امید رکھنی چاہیے۔ ناظرین، 5 عورتوں کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، دنیا میں 5 لوگ ایسے ہیں جن کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی، ان کی روحیں آسانی سے نکلیں گی۔ حالت نزاع انسان کی آدھی روح ہوتی ہے اندر ہوتی ہے اور آدھی روح باہر ہوتی ہے، اور بندہ تکلیف میں ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کو پیاس اتنی لگتی ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ سمندر کا پانی پی جاؤں، اور اگر بالفرض ساتوں سمندر کا پانی پی بھی جائے پھر بھی اس کی پیاس کبھی نہیں ختم ہوگی۔ روح نکلتے وقت انسان کو جو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے وہ ناقابل بیاں ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ 5 لوگ ایسے ہیں کہ انہیں مرتے وقت ذرا بھی تکلیف نہ ہوگی، یعنی موت آسان ہوگی، بغیر تکلیف کے ہوگی۔ پوچھا گیا، جناب وہ کون سے 5 لوگ ہیں جنہیں موت کی سختی میں بھی نرمی میسر ہوگی؟ تو فرمایا کہ سب سے پہلا شخص جو اپنے ماں باپ کی موت کے بعد، یعنی ماں باپ کے مرنے کے بعد وراثت کا حصہ اپنی بہنوں کو پہنچانے میں جلدی کرتا ہے، یعنی وراثت کا حصہ اپنی بہنوں کو جلدی اور بر وقت پہنچاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بہن کے بچے بھوک سے بلکتے رہیں اور تم بہن کے حق پر قبضہ کیے بیٹھے رہو، اور بہن اس انتظار میں رہے کہ میرا بھائی کب مجھے میرے ماں باپ کی وراثت میں سے حصہ دے گا۔ بہت بار یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بہن کی شادی نہیں ہوئی ہوتی، جبکہ والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تو بھائی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، جب بہن کی شادی کروں گا تو اس کا حصہ اسے جہیز کی صورت میں دے دوں گا۔ یاد رہے کہ اسلام میں بہنوں کو جہیز دینا فرض نہیں، جبکہ اس کا وراثتی حق دینا فرض ہے۔ اصل عورت کا جہیز دینا یہودیوں کی رسم ہے، اسلام میں اس کی ترغیب نہیں دیتا، لیکن اسلام میں عورت کا وراثتی حصہ دینا فرض ہے۔ واضح رہے کہ والدین کے ترکہ میں جس طرح اس کی نرینہ اولاد کا حق و حصہ ہوتا ہے، اسی طرح بیٹیوں کا بھی اس میں شرعی حق و حصہ ہوتا ہے۔ والدین کے انتقال کے بعد ان کے ترکہ پر بیٹوں کا خود تنہا قبضہ کر لینا اور بہنوں کو ان کے شرعی حق میں محروم کرنا ناجائز اور سخت گناہ ہے۔ بھائیوں پر لازم ہے کہ بہنوں کو ان کا حق و حصہ اس دنیا میں دے دیں، ورنہ آخرت میں دینا پڑے گا، اور آخرت میں دینا آسان نہیں ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں اس پر بڑی وعید آئی ہے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کی بالشت بھر زمین بھی ازرا ظلم دے گا، قیامت کے دن 7 زمینوں میں اسے اتنی ہی زمین اس کے گلے میں توق کے طور پر ڈال دی جائے گی۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے وراثت کی میراث کاٹے گا، یعنی اس کا حصہ نہیں دے گا، اس کی جنت کی میراث کاٹ لی جائے گی۔ یاد رہے کہ جہیز کی رسم اسلام کی رسم نہیں بلکہ یہودیوں کی رسم ہے، اور اس کا بڑا نقصان یہ ہے کہ جس طرح یہودیوں کی عورتوں کو بغیر جہیز کے کوئی شخص قبول نہیں کرتا تھا، اسی طرح آج اسلام میں بھی عورتوں کی شادیوں میں سب سے بڑی رکاوٹ جہیز ہے۔
غریب آدمی کی بیٹی بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو گئی، جہیز کا کوئی بندوبست نہ ہو سکا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں بہن کا وراثتی حصہ تو نہیں دے سکتا، البتہ جب اس کی شادی کا وقت ہوگا تو جہیز دے دوں گا، لہٰذا فرمایا گیا کہ بہنوں کو بر وقت حصہ دینے والے کی روح موت کے وقت بڑی آسانی سے نکلتی ہے۔ ایک عورت کا بھائی جب فوت ہوا تو اس عورت نے بہت اصرار کیا کہ مجھے بھی قبرستان میں لے چلو، میں بھی اپنے بھائیوں کی قبر پر جانا چاہتی ہوں۔ خیر، اس کے اصرار کو قبول کیا گیا اور اس قبرستان میں لے جایا گیا۔ اس کے بھائی کی تدفین ہونے والی تھی، اس کے دیکھتے میت کو قبر میں اتارا گیا۔ جب دعا کی باری آئی تو تمام عزیز و اقارب کے سامنے اس روتی ہوئی بہن نے آسمان کی جانب اپنے ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی جانب دیکھا، اس کا دل رو رہا ہے، آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں۔ ایسی دعا کی کہ لوگوں کے مردہ زمینوں کو جگا دیا۔ بہن نے کہا، اے میرے مالک، اے انصاف کرنے والے، آج میرا بھی انصاف کر دے۔ رو کر کہنے لگی کہ میرا مالک، تو میری اس ظالم بھائی کو اپنی رحمت سے دور رکھنا، ایسے دور رکھنا جیسے اس نے میرے والدین کی وراثت سے مجھے دور رکھا۔ میرے بچے بھوک سے بکتے رہے لیکن اس ظالم کو میرے بچوں پر ذرا بھی ترس نہ آیا، نہ اپنے بچوں کو حرام جانور کا گوشت کھلانے پر مجبور ہوئی۔ میرے بچوں نے بڑی ہی غربت کی زندگی گزاری ہے، جبکہ میرے اس ظالم بھائی کو کبھی بھی حیا نہ آئی، کبھی بھی رحم نہ آیا۔ میں اپنی بہن کی وراثت کا جو ان کا حق ہے اسے ادا کروں۔ اے میرے مالک، تو آج انصاف کر دے اور جس طرح اس نے میری وراثت کی حق سے مجھے دور رکھا، اسی طرح تو اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ ناظرین، صرف ایک لمحے کے لیے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچیں کہ جب تم اپنی بہن کو ان کی وراثت کا حصہ ادا نہیں کرو گے تو کیا تمہاری بہنیں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں گی یا جہنم کی دعا کریں گی؟ بہن کے لیے ظالم بن کر مرو گے یا مظلوم بن کر؟ ناظرین، بہن کا حق کھانا ایسا ہے جیسے خنزیر کا گوشت کھانا۔ دوسرا شخص وہ ہے جس کی روح مرتے وقت بڑی آسانی سے نکلے گی۔ فرمایا، کثرت سے صدقہ کرنے والا، یعنی ایک ہاتھ سے دیتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلے، یعنی دوسرا ہاتھ وہ ایسے جو کثرت سے صدقہ کرے گا تو اس کی موت کے وقت اس کی روح آسانی سے نکلے گی اور جاں کنی کا عمل اس کے لیے تکلیف نہیں ہوگا۔ نمبر 3، ایسا انسان جو اپنی فیملی سے اچھا سلوک کرنے والا ہے، یعنی اپنی ماں باپ، بچوں اور بہن بھائیوں کو سے نرم دلی کا رویہ رکھنے والا، اپنی بیوی بچوں سے پیار کرنے والا، حلال کا لقمہ کما کر اپنی بیوی بچوں کی کفالت کرنے والا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب رزق تنگ ہونے لگے تو دسترخوان وسیع کر لیا کرو، یعنی اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے اور انہیں کھانا پلانا صدقہ ہے۔ لہٰذا ایسا شخص جو اپنی فیملی پر خرچ کرتا ہے اور ان سے حسن سلوک کرتا ہے تو جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا اس کی روح نکلنے میں آسانی ہوگی اور اسے کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو شخص یہ سوچ کر نماز ادا کرتا ہے کہ جو نماز ادا کرتا ہے وہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، اسلام و کفر میں تفریق ہے، تو 5 وقت کا نمازی موت کے وقت کسی قسم کی سختی میں مبتلا نہ ہوگا۔ پھر فرمایا، 5واں وہ شخص جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہو، یعنی خود بھی قرآن پڑھتا ہو اور دوسروں کو بھی قرآن سکھاتا ہو۔ پھر فرمایا، راتوں کی تنہائی میں اٹھ کر قرآن پاک پڑھے کرو اور قرآن پاک پڑھتے وقت رویا کرو۔ فرمایا کہ اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو، اگر رونے کی کوشش بھی کریں اور پھر بھی رونا نہ آئے تو پھر کیا کریں؟ تو فرمایا کہ پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو کہ تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسو نہیں بہا سکتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موت کے وقت درپیش سختیوں کا منظر دیکھا، تب سے کسی کی آسان موت پر خوش نہیں ہوئی، آسان موت نصیب ہونے کی تمنا بھی نہیں کرتی، کیونکہ وہ جان چکی تھیں کہ نہ تو موت کی سختی میں مرنے والے کے برے انجام کی دلیل ہے اور نہ آسان موت کوئی عزت افزائی کی بات ہے۔ اگر سچ مچ ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسان سے آسان تر موت نصیب ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نہ موت کی سختی کو نہ پسند کرتی تھی اور نہ کسی کے آسان موت پر خوش ہوتی تھی۔ موت کی سختی کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت نزاع میں
دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں ہاتھ داخل کرتے اور پھر اس اپنے چہرے پر پھیلا لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ یا اللہ موت کی سختی میں میری مدد فرما. مختلف حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کی روح بہت آسانی سے نکلتی ہے اور روح کے نکلتے ہی اس کے لیے خوشخبریاں شروع ہو جاتی ہے، جبکہ کافر کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی روح انتہائی سختی کے ساتھ قبض کر لی جاتی ہے. اسی وقت سے اسی کے برے احوال شروع ہو جاتے ہیں. البتہ متعدد احادیث مبارکہ میں یہ بھی مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کے اندر ایک ایسی شدت اور سختی رکھی ہے کہ اس کا احساس دنیا میں آنے والے ہر شخص کو ہوتا ہے، خواہ وہ نیک مسلمان ہو یا بدکار ہو یا کافر ہو. لیکن مومن پر جو تکلیف آتی ہے اس کے گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے، جبکہ کافر پر تکلیف اس کے بعد اعمالیوں کی سزا کے طور پر آتی ہے. چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مومن گناہ کرتا ہے، اس کی وجہ سے اس پر موت کے وقت سختی کی جاتی ہے تاکہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو، اور کافر بھی نیکی کے کام کرتا ہے تو اس پر بھی اس کی موت کے وقت آسانی کر دی جاتی ہے تاکہ اس کے ان اچھے کاموں کا بدلہ بھی ہو. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر شخص کی موت اس کی دنیا میں کیے گئے اچھے اور برے اعمال کے مطابق ہوتی ہے. تاہم حضرت علماء کرام اور محدثین رحم اللہ یہ لکھا ہے کہ مومن کو جب بھی تکلیف ہوتی ہے، خواہ وہ تکلیف اس کے گناہوں کی بخشش کے لیے ہو یا اس کی درجات کی بلندی کے لیے ہو، وہ حالت نزاع روح نکلنے کے وقت سے پہلے ہوتی ہے، اور جب اس کی روح نکل رہی ہوتی ہو تو اس کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی تمام تکالیف کو دور فرما کر سہولت اور آسانی سے روح قبض کر لیتے ہیں اور ان آنے والے مراحل میں بھی آسانی فرما دیتے ہیں. واللہ عالم. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمان کی موت کے وقت کی سختیوں کو دور فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے، آمین. ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں. ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.